السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون فإنه ملاقيكم وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبر ابن آدم ويقبر معه اثنان حب المال وطول العمر رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے
کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری بھی باری ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، نوجوان دوستوں، چھوٹے پیارے عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، میری ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی و بزرگی، ہر قسم کی بڑائی، حمد و ثنا خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہے، اس الہ رب العالمین کے لیے ہے جو ساری کائنات کا مالک و مختار ہے، دونوں جہان کا بنانے والا ہے، ہماری اور آپ کی موت و حیات کا مالک ہے۔ مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً اس کے آخری نبی، نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی، رحمت للعالمین، محسن انسانیت، امام الانبیاء، دونوں جہان کے سردار جناب عربی فیض محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ لوگوں کے درمیان 29ویں پارے 28ویں پارے کی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 8 کی آدھی آیت تلاوت کی گئی، اور 29ویں پارے کی سورۃ الملک کی ایک آیت آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 4220 نمبر کی حدیث آپ لوگوں کے درمیان پڑھی گئی۔ ان نصوص کو سامنے رکھ کر کے آج کے خطبہ جمعہ کے اندر کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اے بار الہ، ہمیں صحیح اور درست بات کہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بعد ہم تمام سامعین کو کہنے سننے سے زیادہ دین کی باتوں سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ محترم حضرات، موضوع تو کچھ دوسرا ہی چل رہا تھا، لیکن کچھ ایسے حادثات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے موضوع کو چینج کرنا پڑا، اور آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میرا موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور کچھ باتیں موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اور آپ لوگ آئیے سب سے پہلے یہ بات جان لیں کہ موت کا نام ہر کسی نے سنا ہوگا اور ہر کوئی جانتا ہوگا۔ موت ایک ایسی چیز ہے جس سے چاہے کوئی نیک انسان ہو، کوئی گنہگار ہو، کوئی جھوپڑی میں رہنے والا غریب انسان ہو، یا کانچ اور شیشے کے محل میں رہنے والا امیر انسان ہو، ہر کسی کو اس سے اوپر اتفاق ہے کہ موت آ کر کے رہے گی، اور موت کا جام ہمیں پینا ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ چاہے کوئی اسلام دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، بدھسٹ دھرم سے تعلق رکھنے والا ہو، یا اسی طریقے سے ہندو سماج سے تعلق رکھنے والا ہو، یا کسی اور دنیا کے ادھیان کا ماننے والا ہو، بہرحال یہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، موت ایک ایسی چیز ہے جس کے کسی کا اختلاف نہیں، جس کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ اب جب یہ بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں بیٹھ گئی کہ موت آنا ہی آنا ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت کا جام پینا ہی پینا ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اب یہ الگ مسئلہ ہے
کہ آج ہماری باری ہے تو کل تمہاری بھی آری آنے والی ہے. کوئی 1 سال پہلے اس دنیا سے جائے گا تو کوئی 10 سال بعد اس دنیا سے جائے گا. بہرحال دنیا سے سب کو جانا ہے. جو بھی دنیا کے اندر آیا ہے اسے بچنا نہیں ہے. اگر دنیا کے اندر کسی ذات کو بقا ہوتی، کسی کو ہمیشہ کی زندگی عطا کی جاتی تو آخری نبی جناب عربی حیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے. لیکن بقا ان کو بھی نہیں ملی، ان کو بھی موت کی جام پینا پڑا اور موت کی سختی برداشت کرنی پڑی. یہاں تک کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی یہ بیان فرماتی ہیں کہ جب آخری نبی میرے سرتاج کا موت قرض کیا جا رہا تھا، موت سے کچھ لمحے پہلے، کچھ گھنٹے پہلے کا جو میں نے منظر دیکھا وہ مجھے بھولا نہیں جاتا ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس سے پہلے میں جب کسی کے موت کی سختی کے بارے میں سنتی تھی تو میرے دل پہ اتنا یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن جب میں نے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کو دیکھا، میرے سرتاج کے سر میرے گود کے اندر تھے، میرے پاؤں کے اوپر تھے، اور ان کی وہ گھبراہٹ، ان کی وہ سختی کہ آپ اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے، آپ کو سکون نہیں مل رہا تھا. تو اما عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت میرے کو یقین ہو گیا کہ موت کی سختی بہت تلخ ہوتی ہے، بہت کٹھن ہوتا ہے، بہت مشکل گھڑی ہوتی ہے. میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اس موت کا انکار نہ کرتے ہوئے، اقرار کرتے ہوئے، اس پہ یقین رکھتے ہوئے اور اس کے آسانی کے لیے تیاری کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. موت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کہیں پر بھی چلے جائیے، ہندوستان، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، امریکہ، لندن، آپ کہیں پہ بھی چلے جائیے، جب آپ کا وقت آئے گا تو آپ کو وہاں پہ بھی آ کر کے پکڑ لے گی. لن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبير بما تعملون. کہ جب کسی فرد، جب کسی انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے، اس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا تو ایک لمحے کے لیے بھی اس کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے وقت کو مؤخر نہیں کیا جاتا ہے، اور موت آ کر کے اس کو پکڑ لیتی ہے. آپ سمندر کے بیچ میں چل رہے ہو، آپ کو موت وہاں پہ بھی آ کر کے پکڑ لے گی. اسی موت کی ملاقات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 28 پارے سورۃ الجمعہ کے اندر آیت نمبر 8 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اے آخری نبی جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، قل ان الموت تفرون فانه ملاقیکم، کہ آپ اے نبی آپ تلاوت کر کے لوگوں کو بیان کر دیجئے، لوگوں کو سنا دیجئے کہ جس موت سے تم لوگ بھاگ رہے ہو، رائے فرار اختیار کر رہے ہو، اس سے دور بھاگ رہے ہو، آپ کہیں پر بھی ہوگے، آپ کو موت آ کر کے پکڑ لے گی، موت آ کر کے آپ سے ضرور ملاقات کرے گی. ملاقات کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کا ساتھی، آپ کا دوست، آپ کے گھر کا کوئی آدمی کسی ودیش میں کسی دور رہ رہا ہو، کہیں دور پر ہو، آپ موبائل سے اس سے بات کر رہے ہو، یہ ملاقات نہیں ہے. آپ ویڈیو کالنگ اس سے کر لے رہے ہو، اس کے چہرے کو دیکھ کر کے، یہ بھی ملاقات نہیں ہے. ملاقات کہتے ہیں کہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرنا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے ملنا اور گلے سے گلے لگا لینا، اس کو ملاقات کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ بات فرمایا کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان الموت تفرون فانه ملاقیکم، کہ اے لوگوں جس موت سے تم دور بھاگ رہے ہو، آپ انڈونیشیا کے سمندر میں چل رہے ہو، آپ ہندوستان اور
سعودی عرب جانے والے سمندر کے بیچ میں ہو، آپ کا وقت کمپلیٹ ہو جائے گا، موت کا فرشتہ کر کے وہاں سے بھی آپ سے ملاقات کر لے گا، چھوڑے گا نہیں آپ کو۔ دوسری جگہ پہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ آپ گھر سے مضبوط قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لو، موت وہاں سے بھی آ کر کے آپ کو نہیں چھوڑے گی۔ آپ اگر موت کے ڈر سے یہاں سے بھاگ کر کے آپ کسی دوسری جگہ پہ جاؤ گے، آپ مثال کے طور پہ پاکستان کا سفر کر لیں گے، آپ موت کے ڈر سے وہاں پہ جائیں گے تو وہاں کی سرزمین بھی آپ سے سوال کرے گی کہ کیوں آئے ہو، کہاں سے آئے ہو۔ آپ جب بتاؤ گے کہ موت کا ڈر میرے کو ستا رہا تھا، مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ میری موت کہیں آ کر کے مجھے دبوچ نہ لے، مجھے پکڑ نہ لے، اس ڈر سے میں نے سفر کیا، اے پاکستان کی سرزمین تیرے اوپر میں پناہ لینے کے لیے آیا ہوں، وہ بھی چیخ کر کے بولے گی کیا تو نے یہاں کے بڑے بڑے لوگوں کے بارے میں نہیں سنا؟ کیا بے نظیر بھٹو کے بارے میں تو نے نہیں سنا؟ کیا یہاں کے بڑے بڑے عالموں کے بارے میں تو نے نہیں سنا کہ موت ایک ایسی چیز ہے جو ان کو بھی نہیں چھوڑی؟ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ یہاں پہ بھی موت سے تو نہیں چھٹکارا پا سکتا ہے؟ اگر وہاں سے آپ بھاگ کر کے آپ سفر کر کے آپ عراق اور شام کی سرزمین پہ جاؤ گے تو موت وہاں پہ بھی چیخ کر کے آپ کو جواب دے گی کہ یہاں پہ بھی بڑے بڑے انبیاء آئے اور چلے گئے، یہاں موت نے ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ وہاں سے بات کر کے آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ چلو مکہ اور مدینہ کی سرزمین بہت پوتر اور بہت پاک زمین ہے، وہاں پہ چلتے ہیں۔ آپ وہاں پہ بھی جاؤ گے تو آپ وہاں پہ بھی موت آپ کو یہی وہاں کی سرزمین جواب دے گی کہ آپ موت کے ڈر سے کیوں بھاگ رہے ہو، کیوں اتنا رائے فرار اختیار کر رہے ہو؟ موت آپ دنیا کے کسی بھی چپے چپے میں کونے کونے میں جاؤ گے، موت آ کر کے آپ کو پکڑ لے گی، آپ سے ملاقات ضرور کر کے رہے گی، چھوڑے گی نہیں آپ کو۔ آپ مدینہ میں جاؤ گے تو مدینہ کی زمین بھی چیخ کر کے بولے گی یہ انسان کیا تجھے پتا نہیں کہ نبیوں کا سردار، تمام انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل انسان امام الانبیاء جناب عربی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت نے نہیں چھوڑا، ان کو بھی آ کر کے پکڑ لیا۔ تو موت ایک ایسی چیز ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا۔ کسی شاعر نے، عربی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ، الموت قدح کل نفس شاربہ، موت ایک ایسی کڑی چیز ہے، ایسی تلخ چیز ہے، لیکن ہر انسان کو اس کا جام پینا پڑے گا۔ والقبر باب کل نفس داخلہ، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس کے اندر ہر انسان کو داخل ہونا ہے، ہر انسان کو جانا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جب موت کے بارے میں اتنا یقین ہو گیا تو آئیے ایک حدیث ہم اور آپ لوگ سماعت فرما لیں۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں موجود تھا، اللہ کے آخری نبی بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی ان کے بغل میں بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں ایک انصاری صحابی سمجھ رہے ہوں گے، مدینہ کے لوگ یعنی مکہ کے لوگ جو ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تھے، جو لوگ ان کی مدد کیے تھے ان کو انصار، نصر ینصر سے مدد کرنے والے لوگ، انصاری صحابہ آئے، انصاری صحابی آئے اور اللہ کے آخری نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں ایک سوال کھٹک رہی ہے، کیا آپ میرے سوال کا جواب دو گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے صحابی پوچھئے، اے میرے ساتھی سوال کو ظاہر کیجئے، ضرور بتاؤں گا، اگر میرے علم کے اندر وہ بات ہوگی تو، نئی بات ہوگی تو اللہ رب العالمین جب مجھے وحی کے ذریعہ سے اطلاع کرے گا تب جواب دوں گا۔ آپ سوال پوچھئے۔ انصاری صحابی کا سوال دیکھیے میرے بھائی اور دوستو، صحابہ کو فکر ہوتی تھی اچھا انسان بننے کی، اچھی باتوں کو معلومات اپنے اندر داخل کرنے کی، اور اپنے
برے کیریکٹر کو، برے عادتوں کو سدھارنے کی فکر تھی ان کے اندر۔ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے آخری نبی بتائیے کہ انسانوں میں سب سے افضل انسان کون ہے؟ اے اللہ کے نبی بتائیے کہ دنیا میں بہت سارے انسان زندگی گزار رہے ہیں، لیکن سب سے افضل انسان، سب سے عزت والا انسان، سب سے نیک انسان کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، تمہارے سماج میں، تم لوگوں میں سب سے بہتر انسان ہوا جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو۔ اخلاق کے اندر سب آ گیا میرے بھائیو دوستو، اخلاق کے اندر سب آ گیا۔ بہت بڑی چیز ہے اخلاق۔ اگر اس کے بارے میں ٹپڑی کرنے کی کوشش کیا جائے، اس کے فضائل اور اس کے بارے میں اس کے اہمیت بتانے کی کوشش کیا جائے تو 20 منٹ اسی میں نکل جائے گا۔ بہرحال اس کے ڈیپ میں نہیں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر انسان ہوا، افضل انسان ہوا ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر ہو۔ اب آگے والی بات کے غور کیجیے اور غور سے سننے کی کوشش کیجیے۔ صحابی رسول نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ بات تو مجھے پتا چل گیا، اب دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ انسانوں میں سب سے ہوشیار اور سب سے عقل مند، سب سے چتر، سب سے انٹیلیجنٹ آدمی کون ہے؟ سب سے ہوشیار آدمی، سب سے چتر آدمی، سب سے عقل مند آدمی کون ہے اللہ کے رسول؟ یہ مجھے بتا دیجیے۔ آج دنیا میں کسے سمجھا جاتا ہے ہوشیار اور عقل مند؟ جو سب سے زیادہ تجارت میں آگے ہو، پیسہ بہت کماتا ہو، لوگ کہتے ہیں بہت ہوشیار آدمی ہے، بہت عقل مند ہے، بہت دماغ لگا لیتا ہے، بہت اپنی پراپرٹی بنا رہا ہے، بہت ہوشیار انسان ہے۔ دھندا جہاں پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہے کہیں اس کا باؤں نہیں جاتا ہے، بینیفٹ ہی بینیفٹ، بہت ہوشیار انسان ہے۔ لیکن نہیں، حدیث میں دیکھیے اللہ کے نبی کسے بتا رہے ہیں کہ سب سے عقل مند کون ہے؟ صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتائیے سب سے عقل مند انسان کون ہے انسانوں میں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے صحابی سن لیجیے، سنیے، اگر سوال کیے ہو تو میں بتا رہا ہوں، دھیان سے سنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم میں سب سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے والا ہو اور یاد کر کے اپنی موت کے بعد کی آنے والی زندگی کے لیے تیاری سب سے زیادہ کرنے والا ہو، وہ سب سے عقل مند اور ہوشیار انسان ہے۔ دونوں بالکل اپوزٹ میں ہیں۔ آج ہم کسے ہوشیار سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیث کسے ہوشیار کہہ رہی ہے اور عقل مند کہہ رہی ہے، دونوں بالکل اپوزٹ میں ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ہمیں اور آپ کو بھی ضرورت ہے اپنی موت کو کثرت سے یاد کرنے کی، اور موت کو یاد کر کے اس کے بعد جو زندگی آنے والی ہے، برزخ کی زندگی، اس کے لیے کثرت سے تیاری کرنے کی، کیونکہ ایک نہ ایک دن تو اس کے اندر جانا ہی جانا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس کا سفر کرنا ہی کرنا ہے، ایک نہ ایک دن تو اس دروازے میں ہمیں اور آپ کو داخل ہونا ہے۔ تو ہوشیار کون ہے؟ جو اس کے اندر جانے کی تیاری کر لے، اس کے اندر جانے کے لیے ساز و سامان اکٹھا کر لے، اس کے اندر جانے کے لیے عیش و آرام کا سامان باندھ لے اپنے ساتھ۔ اور وہ سامان کیا ہے؟ وہ سامان نیک اعمال ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کہا دفن کے وقت ہر احباب نے یہ بات، کہا ہر دفن کے وقت ہر احباب نے یہ بات، آگے کہا ہر دفن کے وقت ہر احباب نے یہ بات کہ آگے کا حال ہم کیا جانے، آگے کا حال ہم کیا جانے، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، لحد تک آپ کی تعظیم کر دی، قبر تک آپ کی تعظیم کر دی، آگے آپ کا نام اعمال جانے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دفن کے ساتھ رشتے دار جاتے ہیں، احباب، دوست، کٹم، قبیلے کے لوگ جاتے ہیں، لیکن وہ یہ بات کہتے ہیں بھائی آگے کا حال ہمیں کیا معلوم، قبر میں کوئی دیکھنے نہیں گیا ہے۔ بہرحال اگر وہ آدمی نیک ہوگا تو اس کے لیے آرام، اگر وہ آدمی برا ہے تو اس کے لیے سزا۔ آگے کا حال پتہ نہیں ہے، ہر احباب نے کہا آگے کا حال ہمیں نہیں معلوم،
لحد تک میرا یہ ذمہ داری تھا، کیونکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہوتا کہ ہر میت کو، ہر انسان کو اس کے آخری مقام تک پہنچا دیا جائے۔ لحد تک ہم نے آپ کی تعظیم کر دی، یعنی آپ کو پہنچا دیا، اب آگے آپ کا نام اعمال جاری۔ اگر آپ نے اچھا کیا ہے تو وہ آپ فائدہ پائیں گے، آپ نے برا کیا ہے تو آپ وہ اس کا سزا بھگتیں گے۔ آگے کوئی نہیں جانے والا ہے اس کوٹری کے اندر میرے بھائی اور دوستوں، اس لیے بھول میں آیا وہ انسان جو اپنی آخرت کی اور برزخ کی زندگی کی تیاری نہیں کرتا بلکہ دنیا میں مبتلا ہے، دنیا کے پیچھے دوڑ لگا رہا ہے اور اس دنیا کو بھول چکا ہے جو دنیا کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے میرے بھائی اور دوستوں۔ جو حدیث میں نے پڑھا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آئیے اس کا ترجمہ ہم اور آپ لوگ سنتے ہیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی اور دوستوں، کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یکبر ابن آدم ویکبر معہ اثنان، کہ بنی آدم جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے، بنی آدم سے مراد ہم اور آپ لوگ ہیں، یعنی آدم کی ذریت، آدم کی اولاد، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی دو چیزیں بلندی کے اوپر بڑھتی جاتی ہے، وہ بھی بڑی ہوتی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حب المال، مال کی محبت، وطول العمر، عمر کی زیادتی، بڑی عمر کی خواہش آدمی کے دل میں پیدا ہوتی ہے جیسے جیسے آدمی بڑا ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ابھی بچہ تھا تو اس کے دل میں مال کی کیا محبت بھائی ہوتا ہے، اس کو نہیں بس پیسہ ملا چلو خرچہ کر دیں، لیکن جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی ہے مال کی محبت اس کے دل میں بڑھتی جاتی ہے، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے عمر کی محبت بھی بڑھتی جاتی ہے کہ 40 سال کا ہوا ابھی 10 سال اور مل جاتا تو دنیا اور دیکھ لیتا۔ یہ فطری چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دو چیز بڑھتی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے والی حدیث میں، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ انسان جیسے جیسے بڑھتا ہے تو اس کی وہ چیزیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، وہ بھی جوانی کی طرح بڑھتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ دنیا کی محبت، اس حدیث کے اندر دنیا کی محبت بتایا گیا ہے، دنیا کی محبت اور عمر کی محبت، اور واقعی یہ دونوں چیزیں انسان کی فطری چیزیں بڑھتی جاتی ہیں، محبت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان یہ نہیں ہے کہ دنیا سے لگاؤ نہ کرے، لگاؤ کرے لیکن اتنا کا لگاؤ کر لے کہ دنیا میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دے، اپنی آخرت کو برباد کرنے کی کوشش نہ کرے۔ زندگی تین ہے، ایک دنیاوی زندگی جو ہم اور آپ لوگ ابھی جی رہے ہیں، ایک برزخ کی زندگی یعنی مرنے کے بعد سے لے کر کے قیامت قائم ہونے تک، یہ برزخ کی زندگی، ایک تیسری زندگی آخرت کی زندگی، یعنی قیامت کی زندگی جسے کہا جاتا ہے۔ جب فیصلہ ہوگا آپ کو سنایا جائے گا جنت جہنم، جنت جہنم، جنت جہنم، فیصلہ ہو رہا فوراً ڈائریکٹ ہے۔ تو یہ تین زندگی ہے، ایک زندگی سے گزر رہے ہو، یہ زندگی وہ دو زندگیوں کی تیاری کے لیے دی گئی ہے۔ یہ زندگی ایسے فالتو میں نہیں ہے، ایسے بیکار میں نہیں دی گئی ہے۔ انداز بیاں گرچہ میرا سوز نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ میرا سوز نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے کسی دل میں میری بات۔ میرے بھائی اور دوستوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے بات کو۔ یہ اگر کسی ایک آدمی کے دل میں ایک بات بیٹھ گئی تو میرے بھائی اور دوستوں آپ کی زندگی کو تبدیل کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم اور آپ لوگ نے ابھی حال میں ہی دیکھا، ابھی ہم نے جلد ہی یہ واقعہ دیکھا، کیا ہم نے کبھی شمار کیا تھا، ہم نے کبھی یہ بات اپنے دل میں بھی لایا تھا کہ چلتے پھرتے اچھے خاصے تندرست نوجوان دو جوڑے ابھی 10 دنوں کے بیچ میں ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہو گئے؟ کیا ہم نے سوچا تھا کبھی؟ کیا ہمارے دلوں کے اندر ایک خیال بھی ہوا تھا کہ آنے والے اتنے ایسے جلد بازی میں اور یہ دونوں چلتے پھرتے چلے جائیں گے؟ کسی نے نہیں سوچا تھا، ان دونوں نے بھی نہیں سوچا ہوگا جن کو موت کی جام پینا پڑا۔ میرے بھائی اور دوستوں، ایسے ایک دن ہم اور آپ لوگ جو اپنی زندگی کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں، ایسے چلتے پھرتے ہماری اور آپ کا بھی ٹائم کمپلیٹ ہو جائے گا، موت آ کر کے دستخط دے گی کہ چلیے آپ کا ٹکٹ کٹنے کا وقت آ گیا ہے، اپنی ٹکٹ کٹائیے، چلیے اپنے آخری مقام پہ۔ پھر کیا کریں گے؟ اگر تیاری نہیں کیے رہیں گے کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے اپنے رب کو
کیا اپنے پیدا کرنے والے کو بولو گے کہ اللہ تیرے لیے یہ خوش کرنے کے لیے میں یہ لے کر کے آیا ہوں؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو ہوش میں آؤ، غفلت کی چادر کو پھینکو، شیطان کو خوش مت کرو، رحمان کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ شیطان تو یہ تو ازلی اور ابدی دشمن ہے، یہ آپ کے جس طریقے سے گناہوں میں ہم اور آپ لوگ دوڑ لگاتے ہیں تو یہ خوش ہوتا ہے، اور نیکی کی طرف جب سبقت لے جاتے ہیں تو یہ ذلیل ہوتا ہے۔ اس کو خوش کرنے کی کوشش مت کیجیے، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ میرے بھائیو اور دوستو، موت کا فرشتہ دوڑ لگا رہا ہے، کب کس کا ٹائم کمپلیٹ ہو جائے، کس کے پاس آ کر کے اور دستخط دے، یہ کسی کو پتا نہیں ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ اس لیے اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کیجیے، اپنے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک سیکنڈ کو غنیمت سمجھیے، محاسبہ نفس کیجیے کہ آج میں نے کتنا نیکی کیا، کتنا گناہ کیا۔ ہم نے چلو چھوڑ دو، جتنے لوگ بیٹھے ہیں، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کوئی 30 سال کا، کوئی 10 سال کا، کوئی 15 سال کا ہے، جا کر کے ایک آج کے دن کم سے کم اللہ کے واسطے اگر اپنی آخرت سدھارنا چاہتے ہو، اپنی آخرت کی فکر تمہیں ہے، اپنی جنت بنانا چاہتے ہو، قبر میں آرام لینا چاہتے ہو، آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، تو شام کے وقت جب جانا اپنے بستر پہ تو واللہ اللہ کے خاطر یہ فکر کرنا کہ ہم نے اب تک کتنا نیکی کا کام کیا، ہم نے کیا تیاری کیا ہے اپنے قبر میں لے جانے کے لیے، کیا تیاری کیا ہم اپنے آخرت میں اپنا رزلٹ بنانے کے لیے، ہم نے کتنا کوشش کیا ہے۔ یہ ہر آدمی کے اندر جب تک یہ فکر نہیں ہوگا تب تک میرے بھائی اور دوستوں اس کے اندر سدھار نہیں آئے گی۔ ہر آدمی فکر کرنے کی کوشش کر رہے، کیونکہ قبر میں کوئی آپ کے ساتھ جانے والا نہیں ہے، آپ کا نام اعمال اور اس قبر کے بارے میں جس کے بارے میں آتا ہے کہ سوال کرنے کے بعد اگر آدمی نیک ہے، سوالوں کا جواب دے لیتا ہے تو اس کے بعد میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ جنت کے بچھونے ڈال دیے جائیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ جتنے کشادہ ہمارے اور آپ کے گھر نہیں ہوتے ہیں اس سے کئی گنا کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، جنت کے بچھونے ڈال دیے جاتے ہیں، جنت کے کیاریوں میں سے اس کا قبر ایک کیاری بنا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان کہیں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارا ہے، اپنے نفس کا غلام بن کر کے زندگی گزارا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اسی قبر میں فوراً سے حکم ہوتا ہے، حدیث کے اندر یہ الفاظ آتا ہے کہ ایک فرشتہ فوراً ہتھوڑا لے کر کے اور اس کے سر پہ اتنا تیزی کے ساتھ مارتا ہے کہ آدمی چیختا ہے، چلاتا ہے، لیکن کوئی وہاں پہ کام آنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن کی ایک آیت کے مطابق کہ فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ڈیلی ان کے مقام دکھائے جاتے ہیں، ان کے مقام دکھائے جاتے ہیں اور ان کے سامنے آگ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ آیت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جو آدمی نیک ہوتا ہے یا جو آدمی برا ہوتا ہے، جس کا جیسا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس کو ہر صبح و شام اس کا مقام پیش کیا جاتا ہے اس کے سامنے۔ اسی لیے اگر نیک انسان ہوتا ہے تو وہ خواہش کرتا ہے کہ اللہ قیامت کب قائم ہوگی کہ تاکہ مجھے جنت کا سکون ملے گا۔ لیکن برا انسان ہوتا ہے میرے بھائی اور دوستوں تو اس کو پچھتائے ہوئے دن نہیں بناتا ہے، اس کے ختم نہیں ہوتے ہیں لمحات۔ اس لیے اپنی زندگی کی فکر کیجیے، اپنے آخرت کی فکر کیجیے، اپنی دنیاوی زندگی کے چکر میں پھنس کر کے اپنی آخرت کو برباد مت کیجیے۔ انہی چند باتوں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ بارالعالم تمام مسلمانوں کو اپنے آخرت کی زندگی کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں میں کو اپنے اندر سدھار پیدا کرنے کی کوشش کر دے، زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعظم وأتم أكبر والله يعلم ما تصنعون.